ایک اہم اجلاس چل رہا تھا جو کہ ایک بہت اہم اجلاس ہوتا ہے جس میں ان کی شراکت بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس سیلاب کی صورتحال تھی اس لیے UN سیکرٹری جنرل فوراً آئے. ہم نے ان کو سیلاب کے تمام علاقے دکھائے. شدید تکلیف کے باوجود ہم انہیں لے گئے ان تمام علاقوں میں جہاں سیلاب زدگان موجود تھے. جتنا کچھ وہ دیکھ سکے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے وزیر خارجہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا. انہوں نے ہر جو ملک ہے دنیا کا اس کی توجہ پاکستان کی سیلاب کی صورتحال کی طرف راغب کی. انہوں نے اپنے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کیا اور ایک ایسی دنیا میں عالمی اپیل کی جس کے نتیجے میں ہمیں مدد بھی ملی، اور انہوں نے اس مدد کا بھی ذکر کیا. 9 ارب ڈالر کی جو امداد تھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور پھر انہوں نے ان کمٹمنٹس کا بھی ذکر کیا جو حکومت پاکستان نے ان سیلاب متاثرین کے حوالے سے کی تھی. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی جو رقم ہمیں بیرون ملک اور جو عالمی دنیا سے ملی ہے جو کہ 9 ارب ڈالر کی رقم تھی اس کو میچ کیا جائے گا، اور ہم ایز اے گورنمنٹ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک کہ ان کی ریکنسٹرکشن کا جو عمل ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا. تو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ تمام چیزیں دہرائی ہیں آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو حکومتی ذمہ داری ملتی ہے تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے. ہم ایسی پوزیشن پہ فائز ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہو. بالخصوص آج جو جماعتیں بیٹھی ہیں اکٹھا ہو کر، وہ تو اس پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی امن کے لیے بیٹھی ہیں. ہمارے اپنے نظریاتی اختلافات ہیں ان جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آج ہم ایک حکومت میں بیٹھے ہیں، اور اس یونٹی حکومت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے تلخ تجربات بھی رہے ہیں. لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو، اس ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو، اس ملک کے اندر پولیٹیکل ڈائلاگ کبھی بند نہ ہو. تو یہ ہماری ایک کوشش ہے جو ہم کرتے رہیں گے، اور اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے جب اس ملک کے اندر آرٹیکل 95 کے تحت پہلی مرتبہ آئینی طریقے سے ایک انکمپٹنٹ آدمی کو وزیر اعظم کی کرسی سے فارغ کیا گیا آئینی طریقے سے، وہ طریقہ جو کہ ہمیشہ آئین میں موجود تھا لیکن پہلے کبھی کامیاب نہیں ہوا. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آئینی طریقے سے فارغ ہونے والا شخص جو وزیر اعظم کی کرسی پر ساری زندگی بیٹھنا چاہتا تھا، اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اسے اس کرسی سے کیوں نکالا گیا. ہم نے اس کے نتیجے میں حکومت بنائی. ہمارا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے یا ہم نے جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے گا. ہم صرف اور صرف 4 برسوں سے جو عوام پس رہی تھی اور پسنے کے بعد جو چیخ چلا رہی تھی اس کی سنوائی نہیں تھی. مہنگائی بڑھ رہی تھی، غلط پلاننگ ہو رہی تھی، غلط پالیسیز ہو رہی تھی، تقسیم کو بڑھایا جا رہا تھا، تقسیم کو فروغ دیا جا رہا تھا، اپنے سیاسی مخالفین کو بار بار گریبان سے پکڑ کر جیلوں میں دھکیلنے کی باتیں ہی نہیں کی جا رہی تھی، ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا. یہاں سیاسی انتقام کا پارا عروج پہ تھا اور عوام کی جو تکلیف تھی وہ بھی عروج پہ تھی. لہٰذا ایسے وقت میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں پاس ہونے لگتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دو. اور وہی باتیں کل بلاول صاحب نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ کی کہ اس نے بوریا بسترا لپیٹ دیا تھا پارلیمنٹ کا، اس نے بند کر دیا تھا، اس نے اپنی طرف سے تالا لگا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ان مخالفین کو غدار قرار دے دو جو مجھے میری کرسی سے ہٹا رہے ہیں. اب ہٹا کیسے رہے؟ آئینی طریقے سے ہٹا رہے، کوئی گرفتار نہیں کر رہا. اور پھر انہوں نے کل یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ایک جمہوری ملک
جس کی مثالیں دی جاتی ہیں امریکہ، اس کے اندر بھی ایک فیشسٹ حکمران جو بدترین پاپولزم کو، نفرت آمیز پاپولزم کو فروغ دیتا نظر آیا، اور 6 جنوری کو جس طریقے سے اس نے اپنے پارلیمنٹ پہ، اپنے حساس اداروں پر حملے کی کال دی، تو کس طریقے سے امریکہ جیسے ایک جمہوری، جہاں 200 سال سے زائد جمہوریت کو ہو چکے ہیں، ایک ایسے ملک کو وہ ایکشنز لینے پڑے جو ان کے ملک کی حالی کے لیے ضروری تھے، جو ان کے ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ضروری تھے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے درکار تھے۔ اور پھر وہ شخص جس کا نام ٹرمپ ہے، کس طریقے سے پھر اس کے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا کے فورمز، پلیٹ فارمز کہتے ہیں کہ یہاں گرین ریولوشن آنی چاہیے، پاکستان میں گرین اکانومی کی طرف جانا چاہیے، جو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا۔ لیکن 25 مئی کو وہ شخص اپنے اندھے فالوورز کو درختوں کو آگ لگانے کی پر بھڑکا رہا تھا۔ مطلب کوئی ایسا بے حس ہو سکتا ہے بھلا دنیا میں کہ اس طرح کی کارروائیاں کروائی جائیں؟ 25 مئی کے بعد بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا کسی نے۔ 25 مئی کے بعد بھی بہت زیادہ بردباری اور تحمل سے کا مظاہرہ کیا گیا، حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے۔ لیکن پھر آتا ہے 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات۔ اب 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات میں تو حدیں پار ہو گئی۔ 9 مئی اور 10 مئی کو جو کچھ پاکستان میں ہوا، اگر وہ پاکستان کے اندر نارمل قرار دیا جائے گا تو پھر پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا، پاکستان میں نہ امن آ سکتا ہے، نہ سٹیبلٹی آ سکتی ہے، اور نہ ان رویوں سے ترقی ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے ساتھ بھی، اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا، اور اس سے قبل بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کال ہے، scrupulous maintenance of law and order is the key to all progress۔ جب تک ملک کے اندر استحکام نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، تقسیم ختم نہیں ہوگی، نفرتیں ختم نہیں ہوں گی، سٹیبلٹی نہیں ہوگی، تب تک نہ معیشت ترقی کرے گی، نہ سماج ترقی کرے گا، اور نہ یہ ملک ترقی کرے گا۔ اور اسی تشویش کا اظہار کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی کیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہاں ہم کھڑے ہیں انسانی حقوق کے ساتھ، ہاں ہماری روایت ہے، ہم ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، لیکن حق اور سچ یہ بھی تو ہے کہ 9 مئی کو اور 10 مئی کو پاکستان کے اندر ہمارے حساس تنصیبات پر حملہ ہوا، جناح ہاؤس پر حملہ ہوا، پاکستان کے پرچم کو جلایا گیا، پاکستان کی سٹیبلٹی کو للکارا گیا، پاکستان میں تقسیم کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بدترین کوشش کی گئی۔ اور ہمارا جو ماضی ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ ہم کئی چیزوں پر ضبط کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لیکن جب پاکستان کے اندر، پاکستان کی سرحدوں پر، پاکستان کے بچوں، میرے بچوں اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرنے والے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا جائے گا، ان کی یادگاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا، تو پیپلز پارٹی اس جرم کو معاف نہیں کر سکتی۔ پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے لہو دیا ہے، اس ملک کے استحکام کے لیے لہو دیا ہے، اس ملک میں جمہوریت کے لیے لہو دیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بڑے واضح انداز میں جو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں نرمی نہیں برتے گی۔ جس طرح کے واقعات رونما ہوئے، جس طرح کے واقعات پیش آئے،
اس میں جو جرم اور جس قسم کے جرم کو سر انجام دیا گیا، اس حساب سے قانون اور آئین میں جو پروویژنز ہیں اس پر عمل کیا جائے گا۔ یقیناً ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے جرائم میں، اس طرح کے کاموں میں ملوث نہیں ہے اور بے قصور ہے تو بالکل ہرگز اسے سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ باقاعدہ شواہد کی بنا پر ایویڈنسز کے ساتھ ملے ہیں تو ان کے ساتھ جو قانونی کارروائی ہے وہ اس حساب سے کی جا سکتی ہے۔ کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی قانونی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن قوانین تو ہے اس ملک کے اندر، آئین بھی ہے اس ملک کے اندر، اور جس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس حساب سے دی جائے گی۔ ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے، بلکہ انہوں نے تو پارلیمنٹ کو بھی اس میں شامل کیا کہ ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ملک کے امن کے لیے کام کریں اور اس ملک کے اندر سٹیبلٹی کے لیے کام کریں، جس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے جوڈیشری کی۔ جوڈیشری نے پہلے بھی ایسے کام کیے جس کی وجہ سے پاکستان کا امن خراب ہوا، پاکستان کا سسٹم دھرم بھرم ہوا، پاکستان کے اندر اندھیرے چھا گئے۔ جن اداروں کو الزام یا جن اداروں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اس ملک کے امن کے حوالے سے، اس میں جوڈیشری کا بھی رول ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جوڈیشل مرڈر ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس میں جن کے ہاتھ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان ہاتھوں کی طرف۔ وہ کالک ایسے نہیں مٹے گی۔ اس کالک کو مٹانے کے لیے جو اپنی ساکھ ہے سب سے پہلے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر جن اداروں کا ذکر ہے ان اداروں کی آئینی ذمہ داریوں کا بھی ذکر ہے، ان کی حدود کا بھی ذکر ہے، اور لہٰذا اس آئین کے اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ آئین پاکستان میں استحکام، پاکستان کے امن، پاکستان کی جمہوری اور سیاسی جو ایک ہماری جمہوری اور سیاسی ڈگر ہے اس پر پاکستان کو چلانے کی بات کرتا ہے۔ ہرگز کسی آئینی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے امن کے ساتھ کھیلے یا پاکستان میں بد امنی پھیلانے والوں کو سپورٹ کرے، یا پاکستان میں پاکستان کے حساس اداروں، پاکستان کے شہداء، پاکستان کی سالمیت کے لیے جان دینے والے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنے والوں کا ساتھ دیں یا انہیں انکریج کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کسی ادارے کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک پیج پہ آج نہیں ہوں گے تو پاکستان میں پھر یہی ایک روایت بن جائے گی کہ جس کی جو مرضی آئے کرے، جہاں آگ لگائے، جو توڑ پھوڑ کرے، جس کا گریبان پکڑنا ہے پکڑے، جس کی داڑھی نوچنی ہے نوچے، جس کا دوپٹہ کھینچنا ہے، تار کرنا ہے وہ کرے، پھر یہ روایت بنے گی۔ یہ کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور کل بلاول بھٹو صاحب نے کہا، امریکہ کی مثال تو انہوں نے دی، پھر انہوں نے انگلینڈ کی بھی مثال دی، یو کے کی بھی دی، کہ اگر وہاں کے کوئی MI6 پہ حملہ کرے تو کیا ہوگا، اگر واشنگٹن ڈی سی کے وائٹ ہاؤس پہ حملہ کیا جائے تو کیا ہوگا۔ ابھی تو انہوں نے چین اور سعودی عربیہ کی بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو وہاں ان لوگوں کی اور ان ممالک کی مثالیں دی جہاں جمہوریت کا بول بالا ہے، لیکن جمہوریت کے اندر بھی ایک لائن ہوتی ہے، اس لائن سے باہر نہیں جایا جاتا۔ تو انہوں نے تو ہنستے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان جمہوری ممالک میں تو عدم برداشت ہے ایسے ایکشنز کے اوپر، اور ہمارے پاس تو وہ شخص ٹویٹر بھی استعمال کر رہا ہے، فیس بک بھی استعمال کر رہا ہے، تو ہم شاید بہت زیادہ جمہوری لوگ ہیں، ہمارے لیے کوئی دائرے بھی نہیں ہے، کوئی لکیریں بھی نہیں ہیں، کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار لیڈر کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار کابینہ کے رکن کی حیثیت سے، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے
اپنا تمام جو ویو پوائنٹ تھا اس حوالے سے وہ بیان کیا، اور آج اسی کے حوالے سے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کری ہوں۔ میری بہن سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ بھی بتائیں گی آپ کو خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ وہاں کی معصوم عوام نے کیا، بچوں نے کیا، بیٹیوں نے کیا، بہنوں نے کیا، بزرگوں نے کیا، نوجوانوں نے کیا۔ اور صدر زرداری نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب خیبر پختونخوا سے نقل مکانی کی گئی تھی اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر، تو ان پاکستانیوں نے ایک مضبوط پاکستان کے لیے یہ قربانی دی تھی۔ کیسے ہم بھلا دیں ان قربانیوں کو؟ پاکستان تو سر فہرست ہے دہشت گردی سے جو لڑنے کی ایک کارروائی ہے اس حوالے سے۔ اور کل بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کلیئر آپ لوگوں کو یہ میسج ملا ہوگا پارلیمنٹ سے کہ جو امریکہ کا صدر اور اس وقت بھارت کا صدر بیٹھ کر جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اول تو یہ بہت ہی غیر ضروری بات ہے جہاں پاکستان کا ذکر ہوا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نہیں فکر کرنی چاہیے ان چیزوں کی، ہمیں اپنی چیزوں کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے کاموں پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر کا سوچنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی پہ ریلائی نہیں کرتے، ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ہم اپنے بلبوتے پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اپنے بلبوتے پہ ہی کھڑے رہیں گے۔ اور اسی وقت صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو بڑا ایک بہت ہی اسٹرانگ ان کا ایک میسج ہے کہ پاکستان ایک امیر ملک ہے، پاکستان وہ ملک ہے جس کا بہت پوٹینشل ہے، پاکستان کے پوٹینشل کو ایکسپلور کر کے ایکسپلوئٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2-4 امیر مجھ سمیت پاکستان نہیں ہے، جب تک پاکستان کا غریب، مڈل کلاس، کاروباری آدمی، دکاندار ترقی نہیں کرتا تب تک ہمیں محنت کرنی ہے۔ اور انہوں نے یہ بارہا کہا کہ میں پاکستان میں اس طرح کی ترقی کر سکتا ہوں جو پاکستان کا حق ہے اور جو پاکستان کا پوٹینشل ہے۔ اور زرداری صاحب نے اپنے دور حکومت میں آپ کو وہ تمام چیزیں کر کے دکھائی جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہی تھی۔ جس وقت ایک اکنامک کرائسس تھا، گلوبل اکنامک کرائسس کے دوران انہوں نے انشور کیا کہ اس کی تکلیف غریب تک نہ پہنچے۔ 120 سے 150% تک تنخواہوں میں اضافہ ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ فی بیرل تیل کی کیا قیمت تھی، لیکن اس کا اثر پاکستانیوں پر نہیں اب پڑنے دیا زرداری صاحب نے۔ انہوں نے ٹریڈ کو انکریج کیا، انہوں نے کہا دنیا کو ایڈ نہیں، ٹریڈ، ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ایڈ نہیں چاہیے۔ سی پیک کی بنیاد انہوں نے رکھی، چائنا کے ساتھ جو ہمارے تاریخی مراسم تھے اس کو مضبوط کیا۔ تنقید ہوتی تھی زرداری صاحب، بار بار چائنا جاتے ہیں، کیوں چائنا جاتے ہیں؟ آج پتہ چل رہا ہے نا چائنا کیوں جاتے تھے، آج تو سب کچھ سی پیک نظر آ رہا ہے، تب تو زرداری صاحب پر تنقید ہوتی تھی۔ یہی بنیاد ڈالنے جاتے تھے، وہ یہی ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے جاتے تھے اور مضبوط کرنے جاتے تھے زرداری صاحب، جس کے نتیجے میں سی پیک ہو پایا۔ اور آج سی پیک کی تعریفیں ہی تعریفیں، اس کی پوٹینشل کا ذکر ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، بارہا ہوتا ہے۔ یقیناً اس ملک کے اندر وہ تمام ذرائع ہیں، وہ تمام تر پوٹینشل ہے جس کے ذریعے پاکستان کا ہر فرد خود کفیل بھی ہو سکتا ہے اور ایک آرام دہ زندگی گزار سکتا ہے، ایک ڈیسنٹ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بھی کی کہ we need to focus on our issues, on our own home۔ ہم نے دہشت گردی کسی اور کے لیے نہیں اس کا مقابلہ کیا، اپنے لیے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اور اسی لیے سب سے زیادہ جانیں، سب سے زیادہ نقصان، چاہے وہ جان کا ہو یا مال کا ہو، پاکستان کو ہوا ہے۔
یہ جو بھارت دنیا میں کہتا پھرتا ہے دہشت گردی، نہ اس کا اتنا نقصان ہوا ہے، نہ امریکہ کا اتنا نقصان ہوا ہے، نہ افغانستان کا اتنا نقصان ہوا ہے، بلکہ ہم ان کے ساتھ ان کی تکلیف میں ضرور ہیں کھڑے، ہم ان کے پڑوسی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو، فوراً امن ہو اور انکلوسیو گورنمنٹ ہو اور ہر افغانی جو ہے وہ اپنے ملک واپس جا سکے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ لیکن افغانستان سے جس طریقے سے ہاتھ جھاڑ کر دنیا کے تمام ممالک فرار ہو گئے تو ذمہ تو ہمارے ہیں یہ ساری چیزیں۔ پاکستان نے اپنے کئی بھائی بہن گنوائے ہیں، کئی بچے گنوائے ہیں، ہمارے تو بچوں میں وہ حوصلہ ہے جو اعتزاز حسن میں آپ نے دیکھا، جس نے 1000 اسکول کے بچے بچانے کے لیے اس چھوٹے بچے نے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ ہے پاکستانی قوم کا جذبہ، یہ ہے پاکستان کے بچوں کا جذبہ جسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جو پچھلے پرائم منسٹر تھے وہ صرف انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دیتے رہے۔ انہوں نے وہ کام کیے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے، انہوں نے وہ حرکتیں کی ہیں، وہ انہوں نے اقدامات اٹھائے اپنے دور میں جس سے ہماری تمام تر جو اچیومنٹس تھیں وہ ریورس ہو گئی، وہ پیچھے چلی گئی۔ ہارڈ کور ٹیررسٹ کو رہا کرنا، راہ ہموار کرنا ٹیررسٹ کی کہ وہ پاکستان میں آباد ہو، یہ گناہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ان شہداء کی قربانیوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں تو اور کیا ہے جنہوں نے دہشت گردی میں اپنی جانیں دی۔ اور آج بھی کتنے ہمارے بھائی بہن ہیں جو دہشت گردی کے حملوں میں بچ تو گئے لیکن کسی کی ٹانگ چلی گئی، کسی کا ہاتھ چلا گیا، کسی کی آنکھ چلی گئی، کوئی ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا، ان کا کیا؟ اپنی سیاست بچانے کے لیے اس شخص نے دہشت گردوں کو پالنا شروع کر دیا۔ یہ وہ ناسور بن چکا ہے پاکستان کے لیے جس کو ہم سب کو مل کے سبق سکھانا ہو۔ اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے کل کہا تو سیاسی جماعت بن کے کریں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر دہشت گردی کر کے سیاست کرتی ہے تو پھر وہ سیاست نہیں، دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ ہمارا عزم ہے اس دہشت گردی کو پاکستان سے ختم کرنا۔ اسی عزم کو دل میں لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان ایک طویل جلا وطنی کے بعد واپس آئی تھی۔ انہوں نے بارہا کہا تھا آنے سے پہلے جب ان سے سوال کیا گیا کہ وہاں تو خطرہ ہے، ڈکٹیٹر ہے، تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو 2 چوائسز ہیں، یا تو میں ڈر جاؤں اور نہ جاؤں اور لوگوں کو اس دہشت گردی میں مرنے دوں، بے روزگار لوگوں کو، غریب لوگوں کو، اسی طرح میں اپنے آپ کو بچا لوں، یا پھر میں وہاں جاؤں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے اور جا کے مقابلہ کروں، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں، میں بے روزگاری کا مقابلہ بھی کروں، دہشت گردی کا بھی کروں، غربت کا بھی کروں۔ تو میں نے یہی کرنا ہے کہ اپنے ملک واپس جانا ہے، اور چوائس نہیں ہے، میری یہی چوائس ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بنیادی فلسفے روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ کھڑی ہے، فلاحی ریاست کے ویژن کے ساتھ کھڑی ہے، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہی کمٹمنٹ ہے۔ وہ کسی ایک شخص اور جماعت سے نہیں لڑ رہے، وہ اس ملک میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے لڑ رہے ہیں، اور ہم لڑتے رہیں گے جب تک یہ تمام مسائل ختم نہیں ہو جاتے۔ اور آصف علی زرداری صاحب کی بات پھر دہراؤں گی کہ ان تمام مسائل کو ختم کرنے کی جو ترکیب ہے وہ ہم سب کے پاس ہے۔ لہٰذا جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ان 3 بنیادی جو ایشوز ہیں اس ملک کو فیس کر رہے ہیں، اس ملک کے لوگوں کو فیس کر رہے ہیں، ان پر
اسی طرح کام کرے گی جس طرح جب جب حکومت میں آئی ہے اور محنت سے کام کیا. ہم یہ کام جاری رکھیں گے جب تک کہ ہر شخص کو ریلیف نہ مل جائے اس ملک کے اندر. میں چاہوں گی کہ روبینہ خالد صاحبہ بھی بات کریں, کیونکہ دہشت گردی پورے ملک میں تو ہے لیکن خیبر پختونخوا نے بہت اس کا مقابلہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ شازیہ مری صاحبہ نے بہت تفصیلاً ساری باتوں پہ اور ہر نقطے پہ بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کر لی ہے, تو میں چاہوں گی کہ میں صرف اپنے صوبے پہ خیبر پختونخوا پہ فوکس کروں. اور آپ کو سب کو معلوم ہے, آپ کا سب کا تعلق میڈیا سے ہے, کہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں جو ہر اول دستے کا کردار تھا وہ خیبر پختونخوا کا تھا, اور سب سے زیادہ نقصان بھی خیبر پختونخوا کا ہوا ہے. بی بی شہید کی جو آخری تقریر تھی لیاقت باغ میں, اس میں بھی بی بی شہید نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا, اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ مالاکنڈ ڈویژن پہ سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لہرانا چاہتی ہیں اور لہرائیں گی. وہ پھر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دی, لیکن ان کا جو خواب تھا شرمندہ تعبیر کیا آصف علی زرداری صاحب نے, اور مالاکنڈ آپریشن کے ذریعے مالاکنڈ کی عوام کو, اور جتنا وہ سموتھ ٹرانزیشن تھی آپ نے دیکھی, اتنی بڑی جو ہے وہ وہاں سے انخلا ہوا لوگوں کا, اور وہاں پہ پھر آپریشن کر کے پاکستان کا جو ریٹ ہے وہ قائم کی گئی, اسٹیٹ کی ریٹ قائم کی گئی, اور پھر انہی لوگوں کو واپس وہاں بسایا گیا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کام ہے وہ اگر گنوائے جائے تو اس کے لیے آپ کے پاس, میرے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم شاید نہ ہو کہ خیبر پختونخوا میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوا, جو خیبر پختونخوا میں کام کیے گئے وہ 2008 سے لے کر 2013 تک کیے گئے. اس کے بعد ایک فتنہ جو ہے وہ نازل کیا گیا خیبر پختونخوا کے اوپر, اور اس فتنے نے 10 سال میں جو صوبے کا حشر کیا ہے. آپ لوگ تو 4 سال کی بات کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ 4 سال میں لوگوں کی بس ہو گئی تھی خان صاحب سے. ہم نے ان کو 10 سال برداشت کیا ہے تقریباً, اور 10 سال میں جو تباہی کی ہے انہوں نے خیبر پختونخوا کی وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے, خاص کر کے ہمارے صحت کے نظام کی. اس پہ آپ دیکھیں تو پھر اس کے بعد جو ابھی 2 سال میں جو خان صاحب ادھر ہی تھے, جس طرح سے دہشت گردوں کو انکریج کیا گیا, جس طرح سے دہشت گردوں کی پشت بنائی گئی, جس طرح سے دہشت گردوں کو واپس لا کے بسایا گیا اور جیلوں سے رہا کیا گیا. لیکن خیبر پختونخوا کی عوام آپ نے دیکھا کہ وہ خود کھڑی ہوئی. خود لوگوں نے مالاکنڈ ڈویژن میں خاص کر کے وہ حالانکہ پولیٹیکل لیڈ موومنٹس نہیں تھی, لوگ نکلے, عوام نکلی اس دہشت گردی کے خلاف. آپ سب کے علم میں ہے یہ ساری باتیں. تو ہماری بس ہو چکی ہے, اور خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے, اور اگر ملکی سیاست میں جیسے کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی, کہ اگر وہ سیاست میں رہنا چاہتے ہیں, اور جیسے شازیہ بی بی نے بھی کہا ہے کہ سیاست میں رہیں, سیاسی جماعت بن کے, دہشت گرد جماعت بن کر نہیں. تو میرے خیال میں کافی ٹائم میرا خیال ہے کچھ سوال اگر آپ لوگ. جی سہیل صاحب. جی سہیل خان صاحب. یہ بتائیں, پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ان کے دور میں جتنا عرصے سے بیٹ کر رہے ہیں, کبھی بھی یہ نہیں لگا کہ کوئی سیاسی قیدی ان کے دور میں رہا ہو, اس نے کچھ بھی کیا ہو. لیکن آپ ایک جماعت کے ساتھ حلیف ہیں, تو یہ آپ کیا اب وہ سیاسی قیدی یقیناً موجود ہیں, تو کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, آپ کے حوالے سے ڈس کریڈٹ میں نہیں جاتا. دوسرا میرا یہ ایک سوال ہے کہ دوسری پارٹیوں سے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں کے لیے اب آپ نے کیا پیکج رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ قربانیاں دیتے رہے اور وہ وہاں موجود رہے, اور نئے آنے والوں کو آپ ایک نئی جگہ لے کے جائیں گے تو پرانے جو کارکن ہیں وہ ڈسہارٹ نہیں ہوں گے. پہلے تو میں اس بات کا جواب دے دوں کہ لوگوں کا جو پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان ہے, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, آپ کو یاد ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار کو لات مار کر عوام کی پارٹی شروع کی اور ملک میں جمہوریت کا بیج بویا, تو چند لوگوں سے انہوں نے جماعت کا آغاز کیا. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ہم کہتے ہیں ایک پارٹی نہیں ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے. اس آئیڈیالوجی کے ساتھ لوگ جڑنا چاہتے ہیں
کیونکہ یہ آئیڈیالوجی ہی عوام کی آئیڈیالوجی ہے. یہ آئیڈیالوجی ہے جو عوام سے طاقت لیتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو جب عوام میں سے ان کے نمائندے جہاں بھی پہلے ہوں، لیکن اگر انہیں یہ خیال آئے کہ اس عوامی آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑنا ہے اور اگر وہ شامل ہونا چاہے تو انہیں ہم روک نہیں سکتے. اور ہم نے تو ہمیشہ سے لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑو اور جڑ کر پاکستان کی خدمت کرو، لوگوں کی خدمت کرو، کیونکہ طاقت وہیں سے ملتی ہے. تو یہ ایک پیپلز پارٹی کی سوچ ہے. یہ جماعت ایک سمندر ہے، اس سمندر میں جو لوگ آئے وہ ہمارے لیے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ جو اگلی آپ نے بات کی، دیکھیں جہاں تک سیاسی انتقام کی بات ہے، آپ کو یاد ہے کہ محترمہ شہید نے، اور میں نے پہلے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا بھی کہ ڈکٹیٹرز کے سے کیا بدلہ لیں گی، کیا انتقام لیں گی، تو انہوں نے کہا میں ان سے کیا انتقام لے سکتی ہوں ڈکٹیٹر سے. انہوں نے سب کچھ کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، قتل کیا، پھانسی دی، لیکن ان سے میں انتقام صرف جمہوریت حاصل کر کے لوں گی، اور جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے. اور یہی بات آصف علی زرداری صاحب نے کی اور اسی کو انہوں نے سچ کر دکھایا. اور زرداری صاحب کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، جیسے آپ کو پتہ ہے. ہم نے کبھی سیاسی انتقام کو اپنی پرائیورٹی نہیں بنایا. ہم نے اس ملک میں سیاسی استحکام پر کام کیا ہے، نہ کہ سیاسی انتقام پر. لیکن پچھلی حکومت نے صرف اور صرف سیاسی انتقام کا نعرہ لگایا، جلا دو، بند کر دو، فلانا کر دو، یہ کر دو، نہیں چھوڑوں گا، چیخیں نکال دوں گا. پتہ نہیں کیا ہو، چیخیں تو عوام کی نکلتی رہی 4 برس، وہ تک نہیں سنی اس نے. اب مخالفین کی کیا نکالے گا تو چیخیں؟ مخالفین کی کیا نکالو گے؟ وہ ظاہری بات ہے، وہ اگر تم کو ٹارگٹ کرو کہ جیل گزار کے آ گئے نا لوگ، بدترین جیل کاٹ کر آئے اس شخص کے دور میں، اور گھٹیا ترین الزامات پہ لوگوں کو بند کیا ہے. آج جو انٹیریئر منسٹر صاحب بیٹھے، اللہ ہی عزت اور ذلت کا مالک ہے. تم کسی کی کیا عزت اور بےزتی کرو گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. لیکن گھٹیا ترین الزامات میں لوگوں کو